السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پاناما لیکس کی تحقیقات، تمام نظریں سپریم کورٹ پر مرکوز، کیس کا فیصلہ ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے کتنا اہم. دوسرے حصے میں بات کریں گے سیاست دانوں کی بد کلامی عروج پر، نئی نسل کو کیا پیغام جا رہا ہے. اور آخر میں اسموگ یعنی آلودہ دھند نے پنجاب کے کئی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اس غیر فطری ماحول کا ذمہ دار کون؟ بات ہوگی پاناما لیکس کی تحقیقات پر، لیکن اس سے پہلے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما سے، جب ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے. دیکھیے گا قریشی صاحب، یہ حامد خان صاحب اور نعیم بخاری صاحب نے جو پاناما پیپرز کے متعلق پٹیشنز عدالت عظمیٰ میں دائر کیے ہوئے ہیں، کیا تحریک انصاف اپنا دھرنا تاخیر نہیں کر سکتی جب تک عدالت عظمیٰ فیصلہ نہ کرے؟ دیکھیے، عدالت میں جانا ہمارا حق تھا. ایک لیگل آپشن ہمارے پاس موجود تھی اور لیگل ریمیڈی کو سیک کرنا ہم سمجھتے ہیں ہمارا رائٹ ہے اور ہم نے اس رائٹ کو ایکسرسائز کیا. لیکن بدقسمتی سے آپ یہ بھی جانتے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عدالتوں میں کئی دفعہ کیسوں کو لٹکا بھی دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایئر مارشل اصغر خان صاحب کا کیس، وہ کیس پچھلے 20 سال سے عدالت میں ہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا. جناب، لاک ڈاؤن تو اب تبدیل ہو گیا ہے ایک یوم تشکر میں، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی بھی یہ بات درست تھی. ابھی ایک سابق چیف جسٹس نے سروے کیا تھا، اسٹڈی کی تھی، اور یہ ان کو پتہ چلا کہ 25 سال لگتے ہیں ایک کیس کے انسٹیٹیوشن سے آخر عدالت عظمیٰ سے ڈسپوزل تک. لیکن میرے خیال سے اس سے یہ مراد ہے کہ تحریک انصاف نے عدالت عظمیٰ میں فیتھ رپوز کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو پاناما لیکس کا جو کیس ہے سپریم کورٹ میں، اس کا کہ ڈیسائیڈ جو ہوگا نا وہ کیس، وہ ڈیپینڈنٹس والے مسئلے پہ ہوگا، ایشو والے، کہ یہ جو 3 بچے ہیں پرائم منسٹر کے، یہ ڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر کے ہیں، کفالت میں ہیں ان کی یا نہیں ہیں. یہ خاص طور پہ جو مریم نواز شریف جو ہیں وہ، یا مریم صفدر جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ تھیں پرائم منسٹر کی یا نہیں تھی، اسی سے سارا ڈیسائیڈ ہوگا نا کیس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے نا، پاکستان کے جو پولیٹیکل ادارے ہیں، یہ سب ڈیپینڈنٹ ہیں ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز پہ ٹو ڈو دیئر پالیٹکس. باہر چلے جاتے ہیں، مجلس شورا میں نہیں رہتے. کبھی وہ عمران خان صاحب یہاں پر آ کے اگست 2014 میں آئے، انہوں نے کہا جی کہ امپائر انگلی کھڑی کرے گا اور فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. صاف نظر آ رہا تھا کہ آرمی کو انوائٹ کر رہے ہیں. چلے نوید اب اسی طرح اب دوبارہ وہی جناب 2 منٹ نہیں ہوئے، پارلیمنٹری جناب فورسز 2 کو منٹ نہیں انوائٹ ہوئے، کر رہے ہیں 2 منٹ نہیں ہوئے شو کو، انٹروین ان پالیٹکس. 2 منٹ نہیں ہوئے شو کو، پھر سے آرمی انٹرونشن کی بات ہو رہی ہے. جناب، یہ 2 رائے، اس پہ رائے بھی مختلف ہیں اور کئی ہیں، لیکن موضوع بھی کئی ہیں اور مختلف ہیں. بات کر رہا ہوں یار. اچھا چلیں، نوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، نمائندہ ڈان نیوز کے، وہ ہمیں اپڈیٹ دیں گے. جی نوید صاحب، یہ جو پاناما لیکس کی ابھی تحقیقات شروع ہونے والی ہیں، کیا لیٹسٹ ہے؟ لیٹسٹ یہ ہے کہ جتنی بھی درخواستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف، عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید احمد، بیرسٹر ظفر اللہ جو وطن پارٹی کے ہیں، طارق اسد ایڈوکیٹ، اور جماعت اسلامی کے امیر کا جو ہے سراج الحق، ان کی پانچ درخواستیں تھیں، وہ کل قابل سماعت قرار دی جا چکی ہیں. اور سیکنڈ ہیئرنگ تھی، دوسری سماعت تھی یہ 5 رکنی لارجر بینچ کی چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں. اور ایک بڑی اچھی خبر ہے، اور اسے اپوزیشن نے اس پر خوشی کا اظہار کیا ہے کہ ان کی کامیابی ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے لاک ڈاؤن جو اسلام آباد کا تھا وہ مؤخر کر دیا تھا، تو انہوں نے خوشی کا اظہار کل کیا ہے. اور اس کے اوپر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے کل
کل اپنے وکیل سلمان اسلم بٹ کے ذریعے ایک تحریری جواب بھی لارجر بینچ کے سامنے جمع کروایا ہے، اور انہوں نے ان تمام الزامات سے انکار کیا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے بچے حسن، حسین نواز اور مریم نواز وغیرہ جو ہیں ان کے زیر کفالت نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ جواب جمع کروا دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی جائیدادیں کہی جا رہی ہیں کہ لنڈن میں ہیں، وہ بھی ان سے انکار کیا ہے ان الزامات سے۔ اور اس کے علاوہ جسٹس عصمت شیخ نے پوچھا کہ کیا اصل جن کا نام لیا جا رہا ہے مریم نواز، حسین نواز، حسن نواز اور وزیر اعظم کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر، ان کے جوابات آئے ہیں؟ تو اس کے اوپر سلمان اسلم بٹ کا کہنا تھا کہ ان کے جوابات ابھی تک نہیں آئے کیونکہ حسن حسین نواز جو ہے وہ ملک سے باہر ہیں۔ جوابات ایکسپیکٹڈ ہیں؟ آپ کی کوئی بات ہوئی پرائم منسٹر کے جو وکیل ہیں ان کے چیمبر میں کہ کب تک یہ جوابات آ جائیں گے؟ پیر کو جمع کرا دیں گے وہ جوابات یا نہیں؟ جی بالکل، سلمان اسلم بٹ سے جب پوچھا عصمت شیخ نے تو انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر ہیں، تو ججز صاحبان نے کہا کہ استفسار کیا سلمان اسلم بٹ سے کہ کیا وہ 1 سال تک نہیں ملک سے باہر وطن واپس نہیں آئیں گے، تو کیا ان کے جوابات یہاں پر داخل نہیں ہوں گے؟ جس کے بعد عدالت نے حکم دیا ہے کہ 7 نومبر تک، پیر تک یا اس سے پہلے سوموار کو 9:30 بجے تک دوبارہ جو کیس ملتوی ہوا ہے اس سے پہلے اپنے تمام جوابات جمع کروائے جائیں۔ جس کے بعد لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آج یہ ہے کہ کل وزیر اعظم اور اسحاق ڈار جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے جوابات جمع کروائے تھے، اور آج کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو داماد ہیں انہوں نے جواب جمع کروائے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور ابھی تک جب ہم اس پروگرام میں بیٹھا ہوں، مریم صفدر یا مریم نواز جو صاحبزادی ہیں، حسین اور حسن نواز جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے تاحال جوابات جمع نہیں کروائے، اور اصل جوابات انہی سے آنے ہیں۔ اور کیونکہ زیادہ تر الزامات جو تمام 5 درخواستوں میں لگائے گئے ہیں وہ انہی کے اوپر لگائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی، شیخ رشید احمد، طارق اسد اور جو چاروں ہیں، 5 میں سے 4 درخواست گزار ہیں، انہوں نے اپنے ٹی او آر جمع کروا دیے ہیں۔ ایک رکنی جو کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن، اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے کل حکم نامے میں چیف جسٹس کا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جج کا اعلان جو ہے، نام جو سربراہ ہوگا یک رکنی ہوگا، سپریم کورٹ کے ہی جج ہوں گے، ان کا نام جو ہے وہ بعد میں ان کا اعلان کیا جائے گا۔ اور چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو اپوزیشن نے ٹی او آرز دیے ہیں یا دیگر جو تمام جو فریقین ہیں ان کی پابند نہیں ہوگی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان خود اپنے ٹی او آرز بنا کر جوڈیشل۔ تھینک یو نوید صاحب، بہت شکریہ شامل ہونے کا۔ اچھا، مجھے ایک خوف محسوس ہو رہا ہے اس ساری پروسیڈنگز کو دیکھ کے، اور میں وہ خوف آپ سے اور اپنے آڈینس سے شیئر کریں۔ جی کیجیے۔ دیکھیں نا، پاکستانی پولیٹیشینز جو ہیں نا، پاکستانی پولیٹیکل گروپس، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ایلیٹ، انہوں نے ایک ٹینڈنسی ڈیمانسٹریٹ کیا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں ٹو ڈسٹرائے اینڈ ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوشنز۔ ٹھیک، ہر انسٹیٹیوشن کو، ہر ادارے کو ڈسٹرائے کیا انہوں نے، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اداروں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہو۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اب یہ سوال ایک آ رہا ہے کہ یہ جو کمیشن بنے گا یہ کیا وہ 1956 کے جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ وہ فیلڈ میں تو ہے نا وہ لا، تو آپ اس کے تحت نہیں بنائیں گے، تو آپ نئی لیجسلیشن کریں گے، ایسے ہی ہے جی۔ تو نئی لیجسلیشن کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا، پارلیمنٹ سے واپس پھر آپ سپریم کورٹ آئیں گے، پھر پارلیمنٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں آئیں گے۔ آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈیسائیڈ؟ نہیں جی، آپ نے تو اس کو بہت ہی سرکیوٹس قسم کا راؤٹ بنا دیا ہے کہ جی پارلیمنٹ جائیں گے، مجلس شورا جائیں گے، واپس جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کا جو ملک ہے بڑی دیر بعد اس میں اب جمہوریت آئی ہے، اب جمہوری نظام کے ذریعے لوگ اب کام کر رہے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ عدلیہ کی بحالی کی بھی تحریک نہیں آپ کو بتایا۔ بتائیں یہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا یہ سب کچھ؟ پارلیمنٹ میں دیکھیں، اب عدالت عظمیٰ بیٹھ گئی ہے، اس پہ جورسڈکشن میں بھی سب نے سبمٹ کر دیا ہے، تو آپ عدالت عظمیٰ قانون بنا سکتی ہے؟ اب ہرگز نہیں بنا سکتی، تو پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا۔ پارلیمنٹ میں آپ نے اب یہ جوڈیشل کمیشن کے حد تک یہ جو ڈسپیوٹ ہو رہا ہے عمران خان اور نواز شریف کے درمیان، دونوں اپنی اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈز ہیں پارلیمنٹ میں، یہ وہاں پر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا چلو، میں اس پہ ضرور اختلاف کروں گا، لیکن اب وقفے کا ٹائم آ رہا ہے، اور دوسرے سے میں تھوڑی اور بھی بات کریں گے کہ بد کلامی بھی
ساتھ ساتھ عروج پہ چڑھتی جا رہی ہے، جس طرح عدالت عظمیٰ میں بھی لوگ فیتھ رپوز کر رہے ہیں. دیکھیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. عدالت عظمیٰ پر بھروسہ عروج پہ، لیکن اسی عدالت عظمیٰ کے باہر بد کلامی ابھی عروج پر. جناب یہ مجھے جکسٹاپوزیشن اچھی نہیں لگی زیادہ کہ باہر آتے ساتھ ہی ہمارے جو سبجیکٹس ہیں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز اور اس کے بعد جو باہر آ کے جو باتیں ہوتی ہیں بات کرنا، جی وہ ایک تو میرا خیال ہے ان کو سینسر کرنا پڑا تمام چینلز کو، جو ایک نہیں مستقل سینسر کرنا پڑا ان کو. جی لیکن ایک اور بات جو کہی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، جی میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب کے بارے میں، جی جی کہ جی وہ شاید کسی کے ذاتی ملازم نہیں ہیں. اس میں میرے خیال سے یہ دیکھیں یہ عجیب سی بات ہے کہ اے جی تو کانسٹیٹیوشنل آفس ہے. بالکل اس پہ ضرور اتفاق کریں گے. بات یہ کہ جمہوریت میں رہتے ہوئے ہر شہری کو اپنے خیالات ظاہر کرنے کی پوری آزادی ہے، لیکن بحیثیت اس ملک کی دوسری سب سے بڑی جماعت کے رہنما سربراہ، آپ پہ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بیان کرنے سے پہلے آپ اپنی بات کو کرابریٹ کریں. جو اٹارنی جنرل ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے، وہ کسی کی ذاتی نمائندگی کر ہی نہیں سکتا. اس کو عدالت عظمیٰ نے خود نوٹس کیا ہوا ہے آرڈر 27A کے تحت کہ جی آپ عدالت کی معاونت کریں اور ان کو ان آئینی معاملات پر گائیڈ کریں. تو بالکل ٹھیک، آپ کی بات کافی نامناسب ہے، اس سے بالکل ایگری کرتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شامی صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، بہت سینئر صحافی اور بہت بڑا نام. شامی صاحب السلام علیکم. شامی صاحب السلام علیکم. شامی صاحب یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستانی سیاست میں سیاستدان آپس میں جو ایک دوسرے کے بارے میں زبان استعمال کر رہے ہیں آج کل، یہ بڑی ہی نازیبا زبان سننے کو ملتی ہے. ٹیلی ویژن پہ جب فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھ کے سن رہا ہو تو وہ سن بھی نہیں سکتا. تو یہ کوئی نئی روایت ہے یا پرانی روایت ہے؟ یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے پاکستان میں یہ روایت تو نئی نہیں ہے، کسی نہ کسی رنگ میں اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے ماضی میں بھی، لیکن بڑی محدود مدت کے لیے. کبھی الیکشن کمپین چل رہی ہے تو اس میں کچھ جذبات برانگیختہ ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ لوگ الجھ گئے. لیکن اب یہ روایت جو ہے یہ بڑی پکی ہو گئی ہے اور یہ مسلسل جاری ہے. یعنی الیکشن ختم ہو گیا، اس کے بعد ایک نارمل پولیٹیکل زندگی جو ہے اور اس کے معمولات شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ گفتگو جو ہے وہ بدل نہیں رہی. اور عمران خان صاحب نے خاص طور پر جو اس میں علم کلام اپنایا ہے اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے. وہ تو تڑاک سے اپنے مخالفین کو مخاطب کرتے ہیں اور ان پر بے تحاشا الزامات لگاتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہماری جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں وہ ریکارڈ قائم کیا ہے. مسلم لیگ نون کے بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زبان قابو میں نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے ایسے عناصر بھی موجود ہیں. خود ہمارے میڈیا میں بھی ماشاءاللہ لوگ موجود ہیں جو بلا روک ٹوک بولتے ہیں. ان کو کچھ مطلب نہیں کہ کسی لفظ کا کیا مطلب ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. شامی صاحب یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی سیاست میں ذوالفقار علی بھٹو کی بہت سی کاپیز پروڈیوس ہوئی ہیں، جو ان کو کاپی کرنے کی کوشش لوگ کرتے رہے ہیں، مختلف سیاستدان مختلف ادوار میں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید عمران خان صاحب بھی، بھٹو صاحب بھی جب اپنے مخالفین کے بارے میں بات کرتے تھے تو بڑے لاؤڈ ہوتے تھے اور بڑے اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. شاید یہ بات درست ہوگی کہنا کہ عمران خان صاحب بھی شاید بھٹو کو اس حوالے سے کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں لوگوں کی؟ دیکھیے عمران خان صاحب جو ہیں بھٹو کی بہت بھونڈی نقل ہے اس حوالے سے. بھٹو صاحب بھی اپنے مخالفین پر پھٹیاں کرتے تھے، لیکن وہ پھٹیاں سن کے اکثر آپ کو ہنسی بھی آ جاتی تھی. مگر اصغر خان کو آلو خان کہہ دیا،
خان عبد القیوم خان کو ڈبل بیرل خان کہہ دیا, اور تو اس طرح کی پھپتیاں ان کی وہ کستے رہتے تھے. لیکن یہ جو بالکل دشنام ترازی جو ہے اس تک نوبت نہیں آتی تھی. یہ بات درست ہے کہ بھٹو صاحب کی زبان بھی ان کے قابو میں نہیں رہتی تھی, لیکن اس کو سن کے آپ کچھ مسکرا بھی پڑتے تھے بعض اوقات, اور کچھ گدگدی سے بھی ہوتی تھی. لیکن شامی صاحب جہاں بھٹو صاحب جس طرح بنگالی قوم کے متعلق بات کرتے تھے, یا ولی خان صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے, یا اپنے کچھ سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کرتے تھے, شاید وہ مسکراہٹ کا موقع نہیں ہوتا تھا. نہیں, بنگالی قوم کے بارے میں تو ایسی کوئی بات بھٹو صاحب نے نہیں کہی جس پر کوئی یعنی بحیثیت قوم, میرا خیال مجھے تو یاد نہیں ہے کہ کوئی انہوں نے ایسا لفظ استعمال کیا. جناب وہ آن ریکارڈ ہے اس میں جلسہ دیتے ہوئے کہ جی اگر آپ نے ان کو تسلیم نہیں کرنا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں, اور پھر انہوں نے ایک اور بھی لفظ استعمال کیا جو اگر میں بولوں تو پھر شاید وہ مجھے بھی سینسر کر دیں. دیکھیں نا, یہ کسی جلسے میں غصہ آ کے کوئی لفظ ادا کر دینا ایک بات ہے, اور اسے معمول بنا لینا بالکل اور بات ہے. بھٹو صاحب کی زبان جو ہے اس میں احتیاط بعض اوقات نہیں رہتی تھی, لیکن اس طرح کی گالم گلوچ نہیں ہوتی تھی جس طرح کی اب ہو رہی ہے. شامی صاحب, یہ جو مسلم لیگ کے لوگ اور جماعت اسلامی کے لوگ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو لفظ استعمال کیا کرتے تھے, وہ یاد ہے آپ کو کہ وہ کس قسم کی زبان ہوتی تھی؟ نہیں, میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کئی بار احتیاط جو ہے اس کا دامن چھوڑا گیا ہے, لیکن اب تو یہ وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے, اور کچھ کیونکہ ٹیلی ویژن کی وجہ سے یہ باتیں بہت جلد پھیلتی ہیں, اس کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہمارے میڈیا پرسن جو ہیں جس طرح کے الفاظ وہ بولتے ہیں وہ بہت کم سننے میں آتے تھے یا پڑھنے میں آتے تھے. تو یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ پہلے جو اگر وائلیشن ہیں وہ اکا دکا ہوتی تھیں اور کبھی کبھار ہوتی تھیں, تو اب وہ معمول بن گئی ہیں, اور ہم نے اپنا چینل بنا لیا ہے ان کو. دونوں باتوں میں فرق تو بہرحال ہوگا نا. جناب شامی صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی ہونے کا, تھینک یو. تو جناب آپ جب کہتے ہیں, یہ دیکھیں نا جی, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی بدحالی کا حال یہ ہے نا. معاشی بدحالی, میں سنتے میری بات سن لیں, پوری بات سن لیں. معاشی بدحالی, اکنامک ہارڈشپ اتنی زیادہ ہیں, اور لوگ غربا جو ہیں نا, وہ جو غربا پاکستان کے ہیں وہ اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار جو ہے نا حکومت کو قرار دیتے ہیں. اب جس نے اپوزیشن کرنی ہے نا, اور جس نے ان تمام غربا کے ووٹ حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے گورنمنٹ کو اٹیک کرنا ہے, کرٹیسائز کرنا ہے. نہیں کرے گا تو پتہ کس طرح کا حال ہوگا؟ بتائیے جی. خورشید شاہ صاحب کی طرح کا. وہ ایک نہایت شائستہ آدمی ہے, کسی کے بارے میں بری زبان استعمال نہیں کرتے, لیکن ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں. چلیں اسی پہ ہم بات کرتے رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کچھ بد کلامی کی, سیاستدانوں کی بد کلامی کی, اور یہ جو آپ مجھ سے الفاظ بھی جی پڑھواتے ہیں کہ جی نئی نسل کو کیا پیغام جا رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کیا پیغام جا رہا ہے نئی نسل کے لیے؟ یہ کچھ نیا ہے اس ملک میں؟ آپ کا 50 سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے, جو موسیٰ خان صاحب کے کچھ الفاظ ہیں آپ کے یہ ان بھٹو صاحب کے متعلق, جو لیاقت علی خان صاحب نے شہید سہراوردی کے بارے میں کہا, وہ اگر میں کہوں تو شاید اسی وقت پیمرا سے بھی نوٹس آ جائے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نئی بات نہیں ہے, لیکن اب فریکوینسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا, ہر روز یہ بات ہوتی ہے. وہ عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں, مسلم لیگ صاحب والے اس سے بڑھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کو جب ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے فیملی کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دم والیوم نیچے کرتا ہے. چلے میں سمجھتا ہوں تب بھی شاید اتنی ہی فریکوینسی تھی, لیکن کوریج اتنی زیادہ نہیں تھی. ہاں, یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. شامی صاحب کی بات بھی, اچھا میں اصل میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فریکوینسی نہیں تھی, میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ, لیکن آپ موضوع کوئی اور ہے. میں موضوع جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی طرف دوبارہ آپ کو لانا چاہتا ہوں. بتائیے. ایک خوف میرے ذہن میں ہے, اور وہ خوف یہ ہے کہ پاکستان کی لیگل فٹرنٹی جو ہے نا, انہوں نے ایک ٹینڈنسی شو کی ہے ٹو سپورٹ اور ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو دا انسٹیٹیوشن وچ آر اوور اسٹیپنگ دیئر جورسڈکشن. ٹھیک ہو گیا. اور
اس کی بہترین مثال میں آپ کو بتاؤں, جب چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری صاحب اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا تھا, جس کے نتیجے میں وہ نکالے گئے تھے ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, کیونکہ پرائم منسٹر کو نکالنے کا ایک واضح طریقہ پاکستان کے آئین میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی آپ طریقہ انوینٹ کرتے ہیں نا پرائم منسٹر کو نکالنے کا, کوئی انوینٹ کرتا, کوئی بھی انسٹیٹیوشن انوینٹ کرتا ہے, تو وہ اوور سٹیپ کر رہا ہوگا اپنی جورسڈکشن کو. جناب اگر ہم واپس آ جائیں, لیگل فٹرنٹی اس کو سپورٹ, اگر ہم ذرا واپس آ جائیں, جو آپ یہ میرا خوف ہے, یہ میرا خوف ہے. آپ نے اپنا خوف کا صحیح طرح اظہار شاید کیا نہیں. خوف کیا ہے آپ کا کہ لیگل فٹرنٹی ایکسٹرنل فورسز کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں, لیگل فٹرنٹی ان انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرتی ہے جو اپنے جورسڈکشن کو اوور سٹیپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب جورسڈکشن کو اوور سٹیپ کرتے ہیں, آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کس کی طرف اشارہ ہے آپ آپ کو کا؟ بتایا نا کہ جی پرائم منسٹر کو آپ نے یو آسٹڈ دا پرائم منسٹر تو آپ بات عدالت کی کر رہے ہیں. بائی انوینٹنگ a procedure which is not given in the جناب مجھے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے, ہم اگر پیناما گیٹ کی بات کریں آپ ادھر بات کرتے ہیں, ہم جب بد کلامی کی بات کرتے ہیں آپ ادھر بات کرتے ہیں. سر یہ ذرا آپ انٹرونشن سے تھوڑا سا باہر آ جائیں, یہ بتائیں ضرور کہ اس انٹرونشن کو روکیں کس طرح. پولیٹیکل سسٹم اتنا فریجائل ہے, جی اتنا فریجائل پولیٹیکل سسٹم ہے کہ یہ کسی وقت بھی چھوٹی سی انٹرونشن پہ, سافٹ انٹرونشن پہ کلیپس کر سکتا ہے. اور یہ وہ بیچارہ, یہ میرا ایز اے پولیٹیکل آبزرور میرا خوف ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر اچھا آپ اگر اب میں بات کروں, اب اگر آپ, میں سمجھ گیا, لیکن یہ اتنا بے بس, اتنا بیچارہ سیاسی سسٹم ہے. سر آپ ایک منٹ بات کرنے دیں. نواز شریف کے درمیان انٹروین کر دیا نا, یہ ان کی آخری لڑائی نہیں ہے, اس کے بعد دوبارہ لڑیں گے. یہ 18 مہینے ہیں ان کے پاس الیکشن سے پہلے, یہ بار بار لڑیں گے. میں بس کہہ رہا ہوں یہ اتنی وہ بیچاری بے بس اور نازک اور مظلوم قسم کا سیاسی نظام ہے جو خود اپنے اداروں کو بھی نہیں کام کرنے دیتا, جو خود مجلس شورا سے باہر آ کے کہتا ہے کہ ادھر جاتا ہے ادھر آتا ہے. اور انہی جو آپ سیاسی مخالفین کی بات کرتے ہیں یا سیاسی ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں, ان میں کاف لیگ بھی شامل ہے, ان میں کنونشن لیگ بھی شامل ہے, ان میں پی این اے بھی شامل ہے, جو جب انٹرونشن ہو جائے تو کھلے عام اس طرح استقبال انہی لوگوں کا کرتے ہیں. انہوں نے کروائی نہیں, لیکن یہ جو ایک نیریٹو بن جاتا ہے جی, اس میں سب ملوث ہیں, اس میں سب شامل ہیں. اور اب آپ ان سبجیکٹس پہ آ جائیں. مختلف اوقات میں پاکستان کی ہسٹری میں نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے, نان ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشن سے پولیٹیکل سسٹم میں انٹروین کروایا. تو آپ لیگل فٹرنٹی پہ کیوں آ رہے ہیں جناب؟ لیگل فٹرنٹی نے یوسف رضا گیلانی کے آسٹر کو سپورٹ کیا, اور وہی لیگل فٹرنٹی نے باہر آ کے اسی فوجی عامر کے خلاف جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لائرز موومنٹ نے وہ سارا کچھ اچیو کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان چیزوں کو کنفلیٹ نہ کریں. گیلانی صاحب کو گیلانی صاحب کو کس طرح کر دوں اچھا کہ آپ لیگل فٹرنٹی, آپ اگر یوسف رضا گیلانی کو آسٹ کرنے پہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں چیف جسٹس کو, تو یہ تو اٹ از این انٹرونشن بائی نان ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشن ان دا پولیٹیکل سسٹم. یہ میرا خوف ہے نا, یہ میرا خوف ہے جو میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک, اب یوسف رضا گیلانی صاحب فارغ ہو گئے, غلط ہو گیا, ٹھیک, وہ بات ختم. اب دوبارہ آپ ادھر آ جائیں پیناما گیٹ کے کمیشن پہ, یہ دوبارہ ہو سکتا ہے. اس میں آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے, یہ آپ ایک ایکسٹرا آؤٹ سائڈ آف ایکسٹرا پارلیمنٹری آپ ایکسٹرنل فورسز کی طرف جا رہے ہیں, جب تمام سیاسی جماعتوں نے, تحریک انصاف نے, مسلم لیگ نواز نے, پاکستان عوامی تحریک نے, شیخ رشید صاحب کی بھی جو جماعت ہیں, ان سب نے کہا کہ ہم عدالت عظمیٰ پر اعتماد کرتے ہیں, عدالت عظمیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ پھر گھوم پھر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میکنزم ہونے والا ہے. جناب پلیز یہ نہیں کہہ رہا میں کہ میکنزم ہونے والا ہے, جناب اشارہ اس طرف ہوتا ہے ہمیشہ. یوسف رضا گیلانی صاحب کا واقعہ کوٹ کر رہا ہوں. آپ 2012 کی بات 2016 میں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں نا کیونکہ اشارہ کر رہے ہیں آپ. ایک ایسی بات ہوئی تھی جو کانسٹیٹیوشن میں میکنزم نہیں دیا گیا تھا اور پرائم منسٹر کو نکالا گیا. اگر یہ مجلس شورا میں اپنے سارے مسئلے طے نہیں کر سکتے اور اب آ کے سپریم کورٹ پہ بھروسہ کر رہے ہیں, آپ ان کو بھروسہ کرنے دیں اور دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے. نہیں, ان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا, آخر میں سپریم کورٹ کے آرڈر کے امپلیمنٹیشن کے لیے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا. میں نہیں بتاتا, پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں کہ وقفے کا ٹائم ہو گیا, ورنہ میں ضرور سننا چاہتا کہ جی کہ اب کس طرح انٹرونشن ہوگی. آخر میں بات کریں گے پنجاب کے کچھ حصوں پر اسموگ یعنی آلودہ دھند نے اس کو لپیٹ میں لے لیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
بیک ٹو دو رائے. اب بات ہوگی فضائی آلودگی پر اور کہ پنجاب کے کچھ حصے اسموگ یعنی آلودہ دھند کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. جناب عمر صاحب, جب ہم انوائرمنٹل ایشوز کی بات کرتے ہیں, صبح سے شام آپ کے جو تمام چینل ہیں, آپ کے جو آپیڈز ہیں, اخبارات ہیں, ان کی بات کرنی ہے. جی عمران خان صاحب نے یہ کہا, چغزئی صاحب نے یہ کہا, میاں صاحب نے یہ کہا. اور ماحولیات کے جو معاملات ہوتے ہیں, فضائی آلودگی کے جو معاملات ہوتے ہیں, پاکستان کا جو اتنا کم معیار ہے کلائمیٹ چینج کے متعلق, اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. یار دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے نا, بالکل ٹوٹلی ان ایپٹ ہے. ان سے آپ کچھ ایکسپیکٹ نہ کریں, کچھ پلاننگ. دیکھیں نا, یہ آپ کی سوسائٹی اتنی کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے, اس کے لیے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے, اس کو گورن کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہے. تو میں توقعات کس سے رکھوں؟ آپ توقعات رکھیں لاہور بچاؤ تحریک سے, جنہوں نے آج لاہور میں مظاہرہ کیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی انوائرمنٹل ایجنسی کے خلاف. اس پولوشن کو روکنے میں ناکامی کے خلاف انہوں نے لاہور بچائی, ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. جناب یہ میں پہلی بار آپ سے توقع رکھیں, پہلی بار آپ سے اتفاق کروں گا. جو لاہور بچاؤ تحریک کر رہی ہے, آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ اس ملک میں سول سوسائٹی کی اتنی سخت ضرورت کیوں ہے. وہ آواز بلند کرتی ہے جو آپ کو زیادہ تر سننے کو ملتی نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں سر ہمارے ساتھ ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب ہیں, جو میٹ آفس کے سابق ڈی جی بھی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس غیر فطری ماحول کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہم سب ہیں, اور بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ڈرائی کنڈیشنز, ایکسٹینڈڈ ڈرائی کنڈیشن چل رہی ہیں ملک میں, اور بلکہ اس ریجن میں, اور کوئی بارشیں نہیں ہوئیں, کوئی ویدر سسٹم نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ سے ایٹماسفیئر جو ہے اتنا اسٹیبل ایٹماسفیئر ہوا ہے کہ جو بھی پولوٹنٹس ڈفرینٹ سورسز سے اس وقت جنریٹ ہو رہے ہیں, وہ لوور ایٹماسفیئر کے اندر ان کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہو گئی. اور جب ویدر کو سسٹم آتا ہے, بارش دے یا نہ دے, تو کم از کم اس کی فردر مکسنگ ہو جاتی ہے ڈفرینٹ لیولز میں یا ڈفرینٹ ایریاز کے اندر, تو اتنی کنسنٹریشن بلڈ اپ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ کوئی ویدر سسٹم پیچھے تقریباً 3 ماہ سے کوئی نہ آنے کی وجہ سے یہ کنسنٹریشن جو پولوٹنٹس کی ہے ڈفرینٹ, وہ اس وقت لوور ایٹماسفیئر میں, خاص طور پہ پنجاب میں. اور اس میں جو پولوٹنٹس ہیں صرف ہمارے پاکستان کے نہیں ہیں, بلکہ ساتھ جو نیبرنگ انڈیا ہے اس میں خاص طور پہ پنجاب میں جو کول بیس انڈسٹری ہے, پاور جنریشن ہے, اس کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور یہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ فنامنا اس وقت صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ ایک ریجنل فنامنا ہے. اس نے نیبرنگ جو ایریاز ہیں انڈیا میں, وہاں پر بھی اسی طرح تھک فاگ جو ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں جو کسان فصل جلا رہے ہیں وہ سارا سپل اوور اب پاکستان تک آ رہا ہے. کیا ہندوستان اس کا ذمہ دار ہے؟ نہیں, صرف ہندوستان سے نہیں آ رہا. یہ جو ایگریکلچر ویسٹ جو جلاتے ہیں, خاص طور پہ رائس اس وقت جو ہے, تو وہ سملرلی ہمارے ایریاز کے اندر بھی اس کی کنٹریبیوشن اتنی ہے جتنی انڈیا میں ہے. تو اس پہ زیادہ وہ ایک کمپوننٹ ضرور ہے اس کو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو, لیکن یہ ہے کہ زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ انڈسٹریل جو خاص طور پہ پاور بیسڈ پاور جنریشن جو پنجاب میں ہے, اس پہ کافی اسٹڈیز ہو چکی ہیں. تو زیادہ سورس جو ہے وہ یہ انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ کول بیسڈ پاور پروڈکشن جو ہو رہی ہے انڈیا کے اندر, اس کی کنٹریبیوشن کافی ہائی ہے اس فنامنا میں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر کوئی اقدامات لیے جا سکتے ہیں اس کو عام آدمی کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے لاہور اور دوسرے پنجاب کے دوسرے شہروں میں؟ نہیں, کوئی اتنا ایزی نہیں ہے. قدرت کے ساتھ جو ظاہر ہے جب تک کہ کوئی ویدر سسٹم نہیں آئے گا جو اگر بارش نہیں دیتا تو کم از کم وہ ایئر مکسنگ اتنی کر سکے کہ کنسنٹریشن کم ہو جائے. اور یہ پچھلے 8-10 سال سے اس طرح کے فنامنا ہو رہا ہے, لیکن اس دفعہ جو زیادہ نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نومبر میں اس طرح کے ایونٹس پہلے رپورٹڈ شاید نہیں ہیں, لیکن دسمبر جنوری میں تو اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے ہیں اور کافی فریکوینٹلی. جی ڈاکٹر قمر زمان چودھری صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت دینے کا.
تھینک یو جی. جناب عمر صاحب، مجھے جو سمجھ نہیں آتی جی، آپ نے شروع میں کہا کہ میں اس پولیٹیکل کلاس میں کوئی وہ نہیں رکھتا، اعتماد نہیں کرتا میں کوئی اس پہ، ہوپ نہیں ہے مجھے. لیکن ساتھ میں آپ پھر پہلے تنقید آپ نے یہ کی کہ جی یہ سب مجلس شورا کے تھرو کیوں نہیں ہوتا، پارلیمنٹ کی طرف جائیں، پارلیمنٹ یا کا جو پولیٹیکل کلاس ہے اس میں کچھ ہونا چاہیے. آپ پھر آ گئے نا بات کرنے لاہور بچاؤ تحریک پہ، آپ کرنا شروع ہو گئے ایکسٹرنل اس طرح کی ایکسٹرنل فورسز نہیں، لیکن solutions that are outside the political پیپلز process. وائس. People's لاہور voice. بچاؤ تحریک از اے پیپلز وائس. اور لوگوں کی آواز ہے, اور جس طرح وہ عام آدمی کی آواز ہے. اور ساتھ میں اچھے کام ہر جگہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر عدالت عظمیٰ میں لوگوں نے کہا کہ جی یہی ہمیں انصاف دیں گے, تو اس میں بھی عدالت عالیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ ہے, اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی کے متعلق کلائمیٹ چینج کے متعلق ایک پورا کلائمیٹ چینج کا کمیشن بنایا ہے. اس میں 21 ممبران ہیں, وہ اس پہ امیڈیٹ اقدامات لے رہے ہیں. تو کیا جب آپ پولیٹیکل کلاس کی بات کرتے ہیں, مجھے تو مجھے کافی عرصہ ہو گیا پالیٹکس کور کرتے ہوئے, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا, مجھے پاکستان کی پولیٹیکل کلاس پہ شہباز شریف ٹائپ لوگوں پہ کوئی اعتماد نہیں. آپ کو لاہور بچاؤ تحریک پہ اعتماد مجھے ہے؟ لاہور بچاؤ تحریک اور اس طرح کی تحریکوں پر اعتماد ہے جو لوگوں میں سے نکل رہی ہیں, چلیں ہم آخرکار اتفاق کر سکیں. سوشل جن کے اوریجنز ہیں جی, اور وہ آپ کو میرا خیال ہے اگر آپ کچھ ہوپ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی کا کوئی بہتری ہو سکتی ہے, کوئی بچاؤ ہو سکتا ہے, ورنہ یہ سوسائٹی جو ہے نا ہم نے بالکل اس کو بہت خراب کر دیا. آپ دیکھیں نا کوئی حال نہیں ہے یار, کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہے. لوگ بتا رہے ہیں کہ جی کوئی ریلیف ہی نہیں ہے. آخرکار اس بات پہ کہ لاہور بچاؤ تحریک جیسی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی اس معاشرے میں سخت ضرورت ہے, اس پہ ہم آخرکار اتفاق کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے مجھے اور عمر فاروق صاحب کو آگاہ کیجیے. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.